مقصد حیات، جن و انس کی تخلیق کا مقصد۔ قال اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ گویا ہم اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہم کچھ بھی کر لیں، اگر ہم عبادت نہیں کرتے تو ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے۔ وقال اللہ تعالی الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم میں یہ دیکھ رہے ہیں ہم کس چیز میں اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ عموماً ہم کس کس چیز میں اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ شکل و صورت اچھی ہو، ڈریسنگ اچھی ہو، جاب اچھی ہو، گھر اچھا ہو، گھر کو اچھا خوبصورت سجا لیں، بنا لیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذاتی عمل، ہماری پرسنل لائف، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق اور بندوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اور وہی بہت زبردست، بے حد بخشنے والا ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب کہتے ہیں دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے، یعنی ہر دن منہ موڑتا چلا جا رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں۔ پس تم آخرت کے چاہنے والے بنو اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج تو عمل کا موقع ہے اور حساب نہیں، کل حساب ہوگا اور عمل کا موقع نہیں، لہذا کل کی تیاری کرو۔ آخرت دار القرار ہے۔ قال اللہ تعالی انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت ہی رہنے کا گھر ہے۔ تو ہمارا اصل گھر یہاں نہیں، وہاں ہے۔ ہم ان گھروں کی فکر ہر وقت کرتے رہتے ہیں اور انہی کے لیے اپنی جان مارتے رہتے ہیں، جبکہ اصل گھر کہیں اور ہے۔ ہم تنکا تنکا جمع کر کے یہاں کے آشیانے بناتے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ موت کے طوفان اور آندھی نے آ کر وہ آشیانہ گرا دینا ہے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں پر نظر ڈالیے، کتنے ہی گھر ختم ہو گئے۔ اپنے نانا نانی کے گھر کو دیکھیے، دادا دادی کے گھر کو دیکھیے، ایون بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے اپنے والدین کا گھر، ماں فوت ہوئی، ساس فوت ہوئی تو دونوں گھر ختم ہو گئے۔ اسی طرح جن گھروں میں آج ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہنستے بستے ہیں اور جس کو گھر کہتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد یہ نقشہ بھی بدل جائے گا اور یہ گھر بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اصل گھر ہمارا آخرت کا گھر ہے۔ وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اور دنیا کی یہ زندگی نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل، اور بے شک آخرت کا گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ ان آیات کا پڑھنا اور ترجمہ کر کے بتانا کیا مشکل کام ہے؟ اگر خود سے آپ کو یہ آیات تلاش کرنی پڑتی اور ان کے ترجمے ڈھونڈنے پڑتے اور پھر لکھنا پڑتا اور نوٹس بنانے پڑتے جن میں کئی غلطیاں ہوتی، پھر کسی کو بتانے میں کتنی مشکل تھی۔ تو ایسی کتابیں اگر آپ کے پاس ہوں تو درس دینا بھی کچھ مشکل نہیں، یعنی کہیں بھی آپ درس کی سیریز شروع کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ مغرب کے بعد بیٹھ کر ہر روز ایک ایک چیپٹر آپ اس کا پڑھ سکتے ہیں۔ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ان سے بھی پڑھوا سکتے ہیں اگر وہ پڑھے لکھے ہوں۔ اصل مقصد تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے۔ یہ باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن ہم پھر بھول جاتے ہیں، بار بار بھولتے ہیں، تو ان باتوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہر روز رات کے وقت علماء کی مجلس قائم کرتے اور ان میں بیٹھ کے صرف موت کو یاد کرتے کہ وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے، اور ہم دنیا کے مسائل حل کرتے کرتے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ ہیں کہ کہیں ختم ہوتے نہیں۔ تو جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے۔